السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ دنیا کے اندر فطری طور پہ ہر بندہ کمزور ہے، ہر بندے کی یہ چاہت اور یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا اچھا تعلق بن جائے، اور ساری زندگی انسان اپنے تعلق کو بناتے بناتے محنت اور کوشش کرتا رہتا ہے، اور یہ تعلق کی بیس اور بنیاد جو ہے یہ ایک ہی وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ میرے خوشی اور غمی کے اندر، پریشانی کے اندر، دکھوں کے اندر یہ لوگ میرے شریک بن جائیں۔ لیکن بسا اوقات ایسے ہوتا ہے جن کے ساتھ بندے کا اچھا ریلیشن ہوتا ہے، بندے کا اچھا تعلق ہوتا ہے، تو وہ جب تکلیف دیتے ہیں انسان کو تو انسان کہتا ہے یار توانو کم پھبدے نہیں سن ساجدے نہیں سن۔ آپ ہمارے تعلق کو دیکھ لیتے کہ کتنے عرصے سے یہ تعلق چلا ہوا ہمارا آ رہا ہے، آپ کو یہ حق نہیں بنتا تھا کہ آپ میرے خلاف یہ بات کر دیں۔ انسان اپنے تعلقات کے بنانے کی وجہ سے جہاں کوششیں کرتا ہے وہاں پہ پھر پریشان بھی ہوتا ہے، کیونکہ تعلقات کے اندر ٹھیس، تکلیفیں، پریشانیاں، غم یہ ملتے ہیں، چاہے وہ تعلق ماں باپ کا آپس کے اندر بچوں کے درمیان کیوں نہ ہو، وہ بہن بھائیوں کا کیوں نہ تعلق ہو، وہ خامند اور بیوی کا تعلق ہی کیوں نہ ہو، ایک دوست اور دوست کا تعلق تو دور کی بات ہوئی نا۔ آپ احباب سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں اور آپ احباب دیکھتے ہیں کہ آج کے دور حاضر کے اندر کس قدر یہ دور فتنوں کے اندر آ چکا ہے۔ آج نوجوان اپنے والدین کے قاتل خود بن چکے ہیں، کوئی دوسرا قتل کرنے والا موجود نہیں ہے، اور والدین اپنے بچوں کو قتل کرنے والے خود بن چکے ہیں۔ یہ کوئی میں محض لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں کر رہا، بلکہ ان دونوں باتوں کی دلیلیں میرے پاس موجود ہیں۔ مظفر گڑھ کے اندر 19 سالہ نوجوان ہے اور اس کی ماں بوڑھی ہے، سر کے بال سارے سفید ہو چکے ہیں۔ ماں نے کہا ہے کہ اپنے بیٹے کو نہ مارو، اس طرح تشدد اور اس پہ ظلم نہ کرو، تو ماں کے روکنے کی وجہ سے اس ماں کے بیٹے نے کلہاڑا پکڑ کے اپنی ماں کے گردن پہ اس نے مارا ہے اور وجود سے سر علیحدہ کر دیے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ٹرینڈ چل چکا ہے، اور یہ لاہور کے اندر پچھلے دنوں کا واقعہ ہے کہ خامند بیوی کی لڑائی کی وجہ سے ماں نے پٹرول منگوا کے 2 بچوں پہ چھڑک کے ان دونوں بچوں کو جلا کے کوئلہ کر دیا، راکھ کر دیا۔ یعنی کہ پتہ یہ لگتا ہے کہ تعلقات بنانے کے لیے انسان جس قدر محنت اور کوشش کرتا ہے اس قدر انسان پریشانیوں کا بھی سامنا کرتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میرا تعلق اچھا بن جائے، انسان چاہتا ہے کہ صاحب اقتدار لوگوں کے ساتھ میرا تعلق بن جائے، مجھے پریشانیاں اور غم نہ پہنچے، میں تکلیفوں کے اندر مبتلا نہ ہوں۔
انسان صاحب اقتدار لوگوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اور ان کے قریب ہونا چاہتا ہے کہ یہ مشکلات کے وقت، پریشانیوں کے وقت یہ کام آئیں گی، لیکن ہوتا ایسے ہے کہ صاحب اقتدار لوگ صرف ووٹ لینے کے لیے تو قریب ہوتے ہیں۔ کوئی بندے پہ پریشانی اور غم آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کہیں عدالتوں کے اندر اللہ نہ کرے جانا پڑ جائے، تھانے کے اندر جانا پڑ جائے، کوئی اور معاملہ اور پریشانی بن جائے، یہ نیڑے نہیں لگتے، پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کون ہے۔ اب پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ تمام طرح کے تعلقات یہ کیا ہے؟ یہ بیکار ہیں۔ تعلق ایک ہی کام آتا ہے اور وہ تعلق بندے اور رحمان کا تعلق ہے۔ اگر بندہ دنیا کے تعلقات کو چھوڑ کے اپنے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لے، اور یوں میں نے کبھی بھی زندگی کے اندر نہیں رکھا کہ جن لوگوں نے اپنے سینے کے ساتھ قرآن مجید کو لگایا ہے، جن لوگوں نے حدیث مبارکہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے، کہ زندگی کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ضرور ہو سکتی ہے، لیکن دنیا کے سامنے ذلت اور خواری نہیں ہو سکتی، کیونکہ بنیاد اور بیس تعلق کی وجہ سے ہم محنت کر کے اپنی محنت پہ ناز کرتے ہیں۔ جی اسی محنت کیتی، اسی یہ کچھ کیتا ہے، اسی فلاں چیزاں کیتیاں نے، ہم نے بیج ڈالا ہے، کھیتوں کی حفاظت کی ہے، ہم پانی لگاتے رہے، 6 ماہ تک اپنی فصل کو تیار کرتے رہے، اس کی دیکھ بھال کرتے رہے، سپرے لگائی ہے، کھادیں لگائی ہیں، دن رات ہم نے حفاظتیں کی ہے۔ اور میرے بھائی یہ تیری محنت نہیں ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ یہ میری محنت ہے، محنت تیری نہیں ہے، یہ تمام کچھ اللہ تعالیٰ کو دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھے یہ طاقت نہ دیتے کہ تو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے یہ بیج اپنے کھیتیوں کے اندر ڈال دے، بتا کہ ان کھیتیوں کے اندر بیج ڈالنے والا کون ہوتا؟ تیرا کام صرف بیج ڈالنا ہے، اور ایک بیج کے ذریعے سے ایک تنے کو نکال کے، 1000 شاخوں کو نکال کے، اور ایک ہی درخت کے اوپر اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں، ایک ہی درخت کے اوپر پھل لگا ہوا ہے، میٹھا بھی اس پھل میں اس درخت کے اندر ہے، کڑوا بھی اس پھل کے اندر ہے، کچا بھی ہے، پکا بھی ہے۔ ایک ہی درخت کا جسے سورج کی روشنی چھوائیں مل رہی ہیں، ایک ہی چاند کی روشنی کے ذریعے سے مٹھاس پیدا ہو رہی ہے، اور یہ پانی بھی ایک ہی لگ رہا ہے، اور زمین بھی ایک ہے، لیکن معاملہ کیا ہے کہ ہر پھل کا ذائقہ مختلف ہے، ہر پھل کی رنگت مختلف ہے، ہر پھل کا سائز مختلف ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کو بنانے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ محنت کر کے بندے کو اپنی محنت پہ ناز نہیں ہونا چاہیے۔ جو محنت کر کے اپنی محنت پہ ناز کرتے ہیں، دنیا اور آخرت کے اندر انہوں نے ذلت دیکھی ہے۔ قرآن مجید اس بات کا شاہد ہے، سورۃ جن پڑھ کے دیکھ لیں کہ وہ لوگ جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ غریب لوگ صبح آئیں گے کہ ہم ان کو غلہ اور اناج دے دیں گے، ہمارے مال کے اندر کمی آ جائے گی، ہمارا ابا جان اس طرح غریبوں کو دیتا رہے، یوں کرتا رہے، وہ اچھا نہیں کرتا رہا، ہم راتوں رات فصل کی کٹائی کر رہیں گے۔ ان کے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری فصل کو ہلاک اور برباد کر دیے۔ پتہ یہ لگتا ہے کہ محنت کر کے محنت پہ ناز کرنا چاہیے ناز، محنت کر کے محنت پہ ناز نہیں کرنا، بلکہ محنت کر کے توکل اور تعلق اپنے اللہ کے ساتھ قائم اور دائم رکھنا ہے۔ اب دیکھیں باپ اور بیٹے، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ نے کشتی کو تیار کرنا ہے۔ کشتی کو کہاں تیار کرنا ہے؟ جہاں پہ پانی کی بوندیں بھی نہیں ہیں، جہاں کوئی چشمہ نہیں ہے، جہاں پہ کوئی سیلاب کا پانی نہیں ہے، نہری پانی نہیں ہے، جہاں پہ کوئی موٹر پمپ وغیرہ کوئی چشمے کا پانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے کہ آپ نے کشتی کو تیار کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دانا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، مجھ پہ وحی کا نزول ہوتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کو لے کے آیا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لے کے آیا ہوں۔ آپ یہاں پہ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ کشتی کو تیار کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ کشتی کو تیار کرنا میرا کام ہے، اور یہاں پہ پہاڑوں کی وادیوں کے اندر پانی کو بھیجنا میرے اللہ کا کام ہے، یہ میرے رحمان کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں، محنت کرنا میرا کام ہے۔ باپ یہ کام کر رہے ہیں، اور ادھر بیٹے کو کہتے ہیں کہ آپ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں۔ پتر کہنا ہے کہ میں اسلام دی دعوت نو قبول نہیں کرنا۔ اگر کوئی پانی وغیرہ، پہلی گل ہے کہ پانی آنا ہی نہیں، اگر آ گیا تو میں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ جاؤں گا، وہاں پہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ کے یاسمنی عن الماء، مجھے پانی سے بچا لے گی، یہ پہاڑ پہ چڑھنا بچا لے گا،
یہاں پہ بیٹا محنت کر کے اپنی محنت پہ ناز کر رہے، اور یہاں پہ والد محنت کر کے توکل اور تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سیلاب کو بھیج کے، پانی کو بھیج کے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کشتی کو تیرایا اور کشتی چلی ہے، اور وہاں پہ اوپر جا کے سمندروں کا پانی آ کے، سیلابوں کا پانی آ کے، پہاڑیوں کی چوٹیوں کے اوپر جا کے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اپنی لپٹ کے اندر لا کے سبق یہ دینا چاہتا ہے، محنت کر کے محنت پہ ناز نہیں کرنا، بلکہ محنت کر کے توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرنا ہے۔ ساڈا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کتنا قائم ہوندا ہے، ہمارا توکل ہی قائم نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایک اور مثال پھر یہ بات آگے کہ اکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی کہ آپ نے اسلام قبول کرنا ہے، یہ اسلام کی دعوت کو چھوڑ کے چلے گئے کہ اسلام کو نہیں ماننا۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے ہیں، جی میں اسی کہہ دینے ہیں مولویاں دا کام میں عذاب کو ڈراونا، مولویاں دا کام میں قرآن و حدیث سناونا، انہاں دا کام میں ساڈا کی لینا دینا ہے۔ اس طرح اکرمہ بھی کہتے ہیں کہ میں چلا جاؤں گا یہاں پہ، میں اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کروں گا۔ جب یہ سمندروں کے اندر گئے، کشتی کے اندر موجود ہیں، کشتی کے اوپر بیٹھے ہوئے اور کشتی بھمر کے اندر پھنسی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پیر کو بلا لو، فلاں پیر کو پکارو، فلاں بت والے کو پکار لو، وہ آپ کو اس بھمر سے نکال دے گا۔ لیکن ملا کشتی چلانے والا یہ کہتے ہیں یہاں سے اگر کوئی بچانے والی ذات ہے جس کی دعوت محمد مصطفیٰ دیتے ہیں، وہی یہاں سے نکال سکتے ہیں، اور کوئی بھی یہاں سے آپ کو نہیں نکال سکتا، آپ یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ اکرمہ کہتے ہیں تو یہ تو دعوت محمد مصطفیٰ بھی دیتے ہیں، اور وہاں پہ ہاتھ نہیں اٹھائے، دل سے تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کر لیے، رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ اب اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں سے سمندر کے بھنور سے بچا کے اگر مجھے باہر بھیج دیا تو میں جا کے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام کی دعوت کو قبول کر لوں گا۔ اور وہی وقت آیا کہ اکرمہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اوپر جا کے بیعت کر کے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب سمندر کی موجیں تو بڑی بڑے بحری جہازوں کو نہیں چھوڑتی، سمندر کی موجوں کے اندر اگر بحری جہاز لپٹ جائے، وہ بھی بحری جہاز سمندر کی بھنور سے نہیں نکل سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک کشتی کو نکال کے اور ایک کشتی کے اندر سے تمام لوگوں کو ہلاک اور برباد کر کے صرف ایک بندے کو باہر بچا کے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں، محنت کر کے محنت پہ ناز نہیں ہونا چاہیے، محنت کر کے توکل اور تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قائم ہونا چاہیے۔ ہمارا تعلق نہیں قائم ہوتا، اسی کہنے ہیں یار ساڑھے رزق برکت نہیں ہوندی، ہمارے رزق میں برکت نہیں آتی۔ آج دیکھیں ہمارے رزقوں کے اندر سے کیوں برکت اٹھ گئی ہے، ہماری اولادیں کیوں نافرمان ہو گئی ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیوں کم ہو گئے، کیا وجہ ہے کہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے اندر مصروف ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، جمعے کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، امام کا خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، اپنے گھروں کے اوپر اپنی دکانداری کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو اس بات کو، جمعے کی اذان ہو جائے اور اذان کے بعد جو بندہ کاروبار کرتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بھی نقل کیے اور حدیث سے لا کے یہ بات ثابت کیے، یہاں پہ اذان کی صدائیں بلند ہو جائے، جو بندہ تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اگر اذان کی صداؤں کے بعد وہ بندہ کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتے ہیں، اس بندے کا لینا حرام کہے، اس بندے کا دینا حرام کہے، جو یہ لے کے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں وہ حرام کہے، اس کی کمائی حرام کی ہے۔ پھر کہندے ہو رزق وچ برکتاں نہیں آندیاں، اللہ نو چھڑ کے مال دے پیچھے بھائی دیو، پھر کہندے ہو کہ برکتاں نہیں آندیاں۔ آج لوگ پریشان ہیں جی ساڈے کاروبار وچ برکت نہیں ہوندی۔ بعض لوگ ایسے نے جنہاں نے کروڑوں روپے دا مال انویسٹ کیتا ہوندا ہے تاکہ سارا کاروبار چنگا ہو جائے، لیکن کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے لاکھ روپے کروڑوں روپے کا مال نہیں جمع کیا ہوتا۔ یاد رکھیں زیادہ مال و دولت سے کاروبار نہیں چلتے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بیچاروں نے قرضہ لے کے اپنا کاروبار چھوٹا موٹا شروع کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب ساڑھے کولتے انہیں کو گاہک آ جاندے نے، لین لگی ہوندی ہے، گاہک ہی نہیں ختم ہوتے۔ وجہ کیا ہے کہ لاکھ روپے کے مال کے اندر سے وہ برکت حاصل نہیں ہوتی جو ہزاروں روپے کے مال سے حاصل ہو جاتی ہے۔ پتہ کیا لگتا ہے کہ جس بندے کا تعلق اور رابطہ، جس بندے کا توکل اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کی ذات پہ قائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہزاروں پیسوں کو لاکھوں کروڑوں کے اندر بنا دیتے ہیں، اور کروڑوں پتی کو بندہ اللہ تعالیٰ ہزاروں اور ٹھینیوں کے اندر یہ پیسوں کے اوپر اور روپیوں کے اوپر وہ بندہ آ جاتا ہے۔ پتہ کیا لگتا ہے کہ تعلق اور رابطہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر قائم اور دائم رہنا چاہیے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بندے کا کسی صورت کے اندر ختم نہیں ہونا چاہیے۔ آج کہنے نے سارے نوجوان اکثر قاری صاحب کوئی دعا کر چھوڑو ساری کوئی نوکری لگ جائے۔ قاری صاحب 16 سال ہو گئے سکول پڑھے ہیں، محنت کیتی ہے، ڈگریاں لئیاں نے، ساریاں سندہ ہیں گئے نے۔ قاری صاحب یہ دیکھیں کہ A+ کے اندر نمبر ہیں، میرے 90% سے اوپر نمبر ہیں، لیکن کوئی جاب نہیں ملتی۔ فلاں MNA کے در کے اوپر بھی گیا ہوں، اس نے بھی ٹھکرا دیے۔ فلاں MPA کے در کے اوپر بھی گیا ہوں، فلاں نے بھی ٹھکرا دیے۔ میں کہتا ہوں جب تجھے ساری دنیا کے لوگ ٹھکرا دیتے ہیں، تو اس وقت بھی آ کے رات کے کسی پہر کے اندر آ کے اپنے ہاتھوں کا کشکول بنا کے اپنے رحمان کے سامنے پیش کر اللہ تعالیٰ کا یہ کہتے ہیں، اگر بندہ اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بہاتا ہے، یہ آنکھوں سے آنسو بہا ہوا یہ قطرہ زمین میں بعد میں گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر پہلے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ نوکری تو یہ نوکری مل جائے گی، اچھا 50,000 روپے دی نوکری مل جائے گی، پھر کی بنے گا؟ 15 سال تو بعد 20 25 30 35 40 سال تو بعد آخر ریٹائر ہونا ہے۔ ریٹائر ہونے تو بعد پھر جانا کندے کو لے؟ اگر پھر بھی واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تعلق اگر تم نے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کیا ہوتا، آج آپ کے روزیوں کے اندر برکت ہوتی۔ کہنے نے کہ اگر روزے رکھ لینا قاری صاحب کم کاج نہیں ہوتا، کھیتی باڑی کرنے ہیں قاری صاحب کم کاج نہیں ہونا، پھر روزے رکھ لیں گے کمزوری آ جائے گی۔ اور میرے بھائی جب تو یہ کہتے کہ روزے رکھ کے کمزوری آئے گی، جب تو گوشت کھاتے ہیں، یہ وٹامن کی چیزیں کھاتے ہیں، یہ مشروبات پیتے ہیں، ان مشروبات کے اندر طاقت اور لذت کس نے رکھی ہے جو کھانے کی وجہ سے تو تبرا ہو جاتے ہیں؟ اور جو تو روزہ رکھ کے جو تجھے لذت اور سکون آ سکتے ہیں، جو تجھے دنیا کے خزانے اور نعمتیں کھانے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ نعمتیں کھانے سے حاصل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا رزق کھانے سے حاصل ہوگا۔ اگر آپ رزق کو کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دیں تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر دیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیسا احسان کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حکم دیے کہ دعوت دینی ہے، اسلام کی دعوت دینی ہے، اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، آواز کرنا ہے۔ ابا جان نے چھوڑ دیے، ابا جان نے گھر سے نکال دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابا جان نے گھر سے نکال دیے۔ تمام لوگوں نے یہ پروگرام بنائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب قتل کر دیا جائے۔ مشورے ہو رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح قتل کیا جائے۔ انہوں نے لکڑیاں جمع کر کے آگ کو جلایا گیا، منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ آج لوگوں کی چوکٹھوں کے اوپر جا کے کہتے ہو ہمیں نوکریاں نہیں ملتی، ان نوکریوں کے اندر، ان ڈگریوں کے اندر، ان اسناد کے اندر طاقت رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیے، اے آگ تجھ کے اندر میں نے طاقت رکھی ہے جلانے کی، آج میں تجھ سے آگ کے اندر سے یہ طاقت سلب کر رہا ہوں جلانے کی۔ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں ہے، تم نے ان کے لیے گلزار بننا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ بجھ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بال تک آگ نے نقصان نہیں دیا۔ پتہ کیا لگتا ہے کہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے، اگر محبت، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار قائم ہو جائے، پھر رزق کے اندر برکتیں آ جاتی ہیں، پھر لوگوں کے دروں کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگوں کی چھوٹوں کے اوپر جا کے بھکاری بننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج ساڑھے معاشرے دے اندر کی چل رہا ہے؟ لکھیا پہ ہوندہ ہے الرحمن جوس کارنر۔ اچھا جی، الرحمن اللہ دا نام ہے، الرحمن او استعمال کیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھیے، یا حیو یا قیوم لکھا ہے۔ آج میں دعوے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ جائیں اپنے پاکستان کے کسی بھی جوس کارنر کے اوپر جا کے دیکھیں، اس جوس کارنر کے اوپر آپ جا کے دیکھیں، آپ کو دودھ سب سے گھٹیا اور گندہ آپ کو
پاؤڈر کا دودھ ملا کے جوس پلایا جائے گا، رحمان کا نام لکھ کے گندگی کو پلا رہے ہو، حرام خوری کو پلا رہے ہو، پیسے حلال کے لے کے حرام خوری کا دودھ پلا رہے ہو۔ اگر پاکستان کے اندر جون سے بھی جوس کارنر موجود ہیں، وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں، آپ کی ریڑیوں کے اوپر اتنا گندا پھل موجود نہیں ہوگا جو آپ کو ڈال کے جوس بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے شیشوں کے گلاسوں میں، پھر کہتے ہیں کہ رزق کے اندر قاری صاحب برکتیں نہیں ہوندی ہے۔ رزق کے اندر کس طرح برکتیں آ جائیں؟ اللہ تعالیٰ کے نام کو بدنام کر کے رکھا ہے آج امت مسلمہ نے۔ آج اللہ تعالیٰ کا رحمان الرحمن کو استعمال کرنے والا یہ خود ہے، یہ فلیکس بنوانے والا خود ہے، بینر بنوانے والا خود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے نیچے دودھ کی ملاوٹیں کر کے کہتے ہو ہمارے رزق کے اندر برکتیں نہیں آتی۔ جب رحمان کے ساتھ یہ پیار اور محبت کو ختم کر چکے ہو، پھر رزق کی برکتیں کتوں آنی ہیں؟ اتنے شیخو پورے دے ایک علاقے کے اندر میں خطاب کی تھے، میں ہوتے کیا من غش فلیس منا، جس بندے نے دودھ دے اندر ملاوٹ کیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے وہ ساڑھے وچوں نہیں۔ تقریر تو بعد ایک بندہ قریب ہویا کہندہ ہے قاری صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ دودھ کے اندر پانی کی ملاوٹ کرتے ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری امت میں نے نہیں سینی ہے۔ قاری صاحب اسی کریے کہ ساڑھا دودھ دا کاروبار ہے، جدو تکر اسی دودھ دے اندر برف نہ پائیے دودھ گاڑا ہی نہیں ہوندہ، دودھ گاڑا نہ ہوئے ساڑھا دودھ ویکدہ ہی نہیں۔ احباب یہ آپ دودھ کے اندر ملاوٹ کر کے امت مسلمہ سے نکل رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر برکتیں نہیں آتی۔ آج اپنی عدالتوں کے اندر جا کے دیکھیں، عدالتوں کے اندر لکھا ہوتا ہے اے دلو ہوا اقرب للتقوی، تقوی کے قریب ہونا ہے، لکھا ہوتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم کے اندر ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر 99.99% جو ہے کیس رشوت کی بنیاد پہ حل ہوتے ہیں، اور پھر کہنے نے ساری رزق کے اندر برکتیں نہیں آن، اور پھر توڑے واسطے من سلوہ کوئی اسمانہ تو نازل ہوئے زلزلے نہ آندے، اگر سیلاب نہ آئے تو کیا آسمانوں سے من سلوہ کا نزول ہو؟ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں اس قدر عروج پہ ہوں، پھر کہتے ہیں سارے رزق برکتیں نہیں ہوندیاں۔ احباب رزق میں برکتیں کس طرح آتی ہیں؟ جب بندے کا ریلیشن، بندے کا تعلق، بندے کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے انبار لگا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ نے سانو دتا کیے، اللہ نے سانو دتا کیے، کسے کسے ویلے تواڈی زبان دے وچوں بھی نکل جاندہ پریشانی دے وقت بندہ کہہ دیتے ہیں اللہ نے ہمیں دیا کہ میں کہتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے اور کہتے ہیں اللہ نے مجھے دیا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ لا ایسا سائنسدان کہ جو ثابت کرے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے وہ کٹر رکھا ہو، جو تیری آنکھ پہ 6x6 کا لگایا ہے، جو تیری دونوں آنکھوں پہ یہ کٹر لگا کے اوپر ویپر لگا دیے، اگر تم اپنے کار کے شیشے کے اوپر ویپر نہ لگائے تو مٹی پڑ جاتی ہے، اللہ نے تیری آنکھوں کے اوپر بغیر مانگے بن پیسوں کے اوپر تیرے ویپر کو لگا کے تیرے آنکھوں کے اندر مٹی داخل نہیں ہوتی۔ پتہ کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہو۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہاری منہ کی ساخت کو بنائے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ دیا نعمتیں نے نا انہوں نے بندہ ویکھ کے حیران رہ جاندہ ہے، یار اللہ نے کتنا کمال کیتا ہے۔ حکم دیتا گیا ہے کہ تسی نہ 3 انگلاں دے نال نہ کھانا کھانا ہے۔ اب دیکھیں کہ لقمہ ڈالنا ہے منہ کے اندر 3 انگلیوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے سائز بھی اس قدر بنائے۔ اگر اللہ تعالیٰ وہ سائز بنا کے تیرے اوپر اتنا احسان کر دیتے ہیں، اگر زبان کا لوتھڑا دے کے تیری زبان کے اندر بولنے کی شرینی کو داخل کر سکتے ہیں، اگر یہ کان نما ہارن بنا کے اگر ان کے اندر سماعت کا آلہ رکھ سکتے ہیں، اگر یہ ہاتھ کی لکیروں کو بنا کے ان کے اندر پکڑنے کی گرفت کو اگر اللہ تعالیٰ رکھ سکتے ہیں، پاؤں کو بنا کے ان پاؤں کے اندر اگر اللہ تعالیٰ چلنے کی طاقت اور قوت رکھ سکتے ہیں، تو وہ رحمان اس بات کا بھی مالک ہے، تمہاری زبان کو بھی شل کر سکتا ہے، تمہیں معذور بھی کر سکتا ہے، تم پہ فالج کو بھی نازل کر سکتا ہے، تمہارے پاؤں کو بھی معذور کر سکتا ہے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کا دنیا کے اندر احسان مانتے ہوئے شکریہ ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ بندے انو اور زیادہ عطا کر دیندہ ہے۔ بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا ہو، بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہو، بندے کا تعلق، بندے کا رابطہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم اور دائم ہونا چاہیے۔ جب بندے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اللہ دنیا کی نعمتوں کے خزانے بندے کے قدموں کے اندر ڈھیر فرما دیتے ہیں۔ کیسے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مدینہ کے اندر تمام لوگوں کے باغ ہیں،
میرا بھی باغ ہے، تمام لوگوں کے باغ ہیں، میرا بھی باغ ہے۔ مدینہ کے اندر تمام لوگوں کو ایک باغ کا ایک ہی سورج لگتا ہے، ایک ہی چاند لگتا ہے، ایک ہی پانی کے ذریعے سے تمام جو درخت ہیں وہ تناور ہوتے ہیں، پھل دیتے ہیں۔ لیکن مدینہ کے اندر میں وہ واحد بندہ ہوں، سال کے اندر میرا باغ 2 دفعہ پھل دیتا ہے اور باقی تمام لوگوں کا باغ سال میں 1 دفعہ پھل دیتا ہے۔ پتہ کیا لگتا ہے کہ بندے کو ناز اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ میرا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، میرا ریلیشن اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، میرا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ جب بندے کا ایسا تعلق بن جاتے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل نہیں ہونے دیتے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، ایک بنی اسرائیل کا بندہ، اس نے نا چند دینار چند درہم نا انہیں نا قرضہ لیا، انہیں کہا کہ چند دنوں دے بعد میں تانوں لٹا دیاں گا، فلاں تاریخ طے ہو گئی۔ قرضہ لیے، قرضہ لینے کے بعد سمندر کا سفر کر کے اپنے علاقے کی طرف گئے اور واپس وہ طے شدہ وقت کے مطابق واپس رقم کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ واپس آنے لگے تو جب آ رہے تھے تو کشتی نکل گئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا تھا، ایک لکڑی کو اٹھا کے اس کو چیر کے درمیان کے اندر دینار رکھ کے اور دیناروں کو بند کر کے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا۔ اللہ میں نے وہ امانت تیرے نام کے ساتھ لی تھی، اللہ میں نہیں جانتا کہ سمندروں کے اوپر آ کے یہ لکڑی کیسے چل سکتی ہے، یہ امانت اس تک کیسے پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، اللہ تو یہ امانت کو تو نے پہنچانا ہے۔ اللہ میں نے تیرا نام لیا تھا، اللہ میرا تعلق تیرے ساتھ ہے، اللہ میرا توکل تیرے پاس ہے، اللہ میں تجھ سے محبت کرنے والا ہوں، اللہ میں تجھ سے پیار کرنے والا ہوں۔ یہ امانت اس قدر پہنچ جائے اور وہی وقت آیا کہ اس کے گھر تک وہ لکڑی پہنچی، اور جب وہ آگ کو جلانے کے لیے اس آدمی نے، اس جو جوان نے، اس آدمی نے جب اس کلہاڑے کو لکڑی کے اوپر مارا، جب وہ لکڑی چیر دی گئی، پھٹی تو درمیان سے درم و دینار نکل آئے اور درمیان سے ایک رکا بڑھ کے ان کا رکا آیا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ امانت اللہ کے نام پہ حاصل کی تھی۔ اگلے دن پھر کشتی پہ بیٹھ کے اس کے دروازے پہ پہنچ کے دینار ہاتھ کے اندر ہے، کہتے ہیں کہ یہ دینار آپ کو میں نے قرض لیا تھا وہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کہ آپ کی امانت پہنچ چکی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیے۔ یہ تعلق بندے کا، یہ محبت بندے کی اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ ڈاکیے کا کام لکڑیوں سے بھی لے لیتا ہے۔ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اگر ہون تکر بھی یہ گل سمجھ نہیں آئی نا تو ہون انشاءاللہ ضرور سمجھ آئے گی کہ بندے کا تعلق، بندے دا توکل اللہ تعالیٰ تے کنوں کو ہونا چاہیے۔ حضرت مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے چلے جانا ہے، کھجور کا تنا ہے، آپ نے جا کے اس کو ہلانا ہے، مجھے بتائیں ایک عورت ذات و ایک کھجور کا تنا پکڑ کے ہلائے، کیا وہ تنا ہل سکتا ہے؟ اس کے اندر تو اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی۔ آج کڑیل نوجوان 10 نوجوان بھی آ جائیں، وہ پکڑ کے وہ ہلانا چاہیں، اس تنے کو ہلانا چاہیں، وہ ہل نہیں سکتا۔ اے اللہ، تیرے اندر کتنی کو طاقت موجود ہے، یہ بندی تیرے ساتھ کتنی کو محبت کرتی ہے۔ فرمایا کہ اس تنے کو پکڑ کے ہلانا تیرا کام ہے، اور یہ درخت کے اوپر کوئی کھجوریں لگی ہوئی نہیں ہے۔ قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ یہ تنا جو ہے یہ خشک ہے، اس کے اوپر کوئی پھل نہیں لگا ہوا۔ اللہ بتلانا یہ چاہتی ہیں، محنت کر کے محنت پہ ناز نہیں کرنا، بلکہ محنت کر کے توکل اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر قائم کرنا ہے۔ اس بندی نے اس کھجور کے تنے کو ہلایا، اللہ تعالیٰ نے اسی درخت سے، خشک درخت سے اللہ تعالیٰ نے کھجوروں کو نیچے ڈال کے فرمایا کہ میری بندی یہ تیرے لیے، یہ تو نے کھانے۔ بندے دا تعلق اللہ دے نال جنہ کو مضبوط ہوئے نا، بندہ انہیاں ٹینشناں چوں، انہیاں پریشانیاں چوں نکل ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کمرے دے اندر نے، بند نے، حضرت زکریا علیہ السلام آئے اور فرمانے لگے کہ اے مریم، آپ کے پاس یہ بن موسم یہ پھل میں دیکھ رہا ہوں، یہ مارکیٹ کے اندر موجود نہیں ہے، یہ کسی دکاندار نے رکھے ہوئے نہیں ہے، یہ موسم بھی نہیں ہے پھلوں کا، آپ کے پاس یہ بن موسم پھل کہاں سے آ گئے ہیں؟ فرمایا کہ کمال میرا نہیں، کمال میرے اللہ کا کمال ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت سے میرے لیے مہمانی کے لیے جنت سے فروٹ کا انتظام فرما دیا ہے۔ بندے دا تعلق اللہ تعالیٰ دے نال قائم ہونا چاہیے۔ محنت کر کے یاد رکھنا ہے اصول، محنت کر کے اپنی محنت تے ناز نہیں کرنا، محنت کر کے اپنا تعلق اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم رکھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر برکات کا نزول فرما دیتے ہیں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، پیارے ہیں،
ایک دن گھر کے اندر موجود ہیں، صحیح سند کے ساتھ واقعہ موجود ہے، ایک دن گھر کے اندر موجود ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے دروازے پہ دستک دی، روزہ رکھا ہوا ہے، دستک دی، ایک آدمی آئے کہتا ہے کہ میں غریب بندہ ہوں، مجھے کچھ دینار دے رہے، 3 دینار پاس ہیں، ایک بندہ آیا اسے دینار دے دیا، دوسری مرتبہ دروازہ کھڑکا، دوسرا دینار اس کو دے دیا، تیسری مرتبہ دروازہ کھڑکا، تیسرا دینار اسے دے دیا، جب تینوں دینار ختم ہو گئے، تیسرے دینار کے ختم ہونے کے بعد کسی امیر زادے کی چوکھٹ کے اوپر نہیں گئے، بلکہ اٹھے وضو کر کے مسجد کے اندر جا کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، اللہ روزہ میں نے تیرے لیے رکھا ہے، اللہ وہ مال تھا وہ بھی تیری راہ کے اندر وقف کر کے آ چکا ہوں، اللہ روزہ رکھا ہے، لوگوں سے بھیک نہیں مانگ سکتا، لیکن اللہ تجھ سے تو مانگ سکتا ہوں۔ یہ دعا کر کے گھر لوٹے، ان کی باندی سامنے موجود ہے اور کہتی ہے کہ آپ جب گھر سے واپس گئے، آپ کے بسترے کے اوپر، جس بستر کے اوپر آپ لیٹے ہوئے تھے، اس بستر کے اوپر میں نے 300 دینار پڑے ہوئے دیکھیں، میں نے اوپر کپڑا ڈال دیے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اس کو دیکھا، دیناروں کو دیکھ کے زاروں قطار رونے لگ گئے اور فرمایا کہ اے اللہ تیرے پیغمبر نے سچ فرمایا تھا، جو میرے راستے کے اندر جتنے اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے میں اتنا اس کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دیتا ہوں۔ 303 دینار خرچ کرنے سے اگر 300 دینار بندے کو مل جائیں، اس تو بڑی کوئی چیز ہو سکتی جی، صدقہ کرن دے ڈالنا ساڑھا مال کام ہو جائے گا، بینک بیلنس کام ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بندہ زیادہ نہیں کیا وقت ہے آج ایک کھجور اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرتے، وقف کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں رکھ کے پالتے رہتے ہیں، جس طرح آج اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، جس طرح آج ایک مالی پودوں کی پرورش کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک کھجور کی اتنی زیادہ قدر کرتے ہیں، قیامت تک اسے پرورش کرتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، پالتے رہتے ہیں، اور قیامت کے قریب آ کے جب فیصلہ ہونے، نامہ اعمال لگنے، جب یہ اعمال تلنے لگنے، اللہ تعالیٰ ایک کھجور اس کے پلڑے کے اندر نہیں رکھے گا۔ صحیح بخاری اس بات کی شاہد موجود ہے، اللہ تعالیٰ اوہ پہاڑ جتنا وزن ایک کھجور کے خرچ کیے کے برابر اس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ رکھ دیں گے۔ بندے کو محنت کر کے نا اپنی محنت پہ ناز نہیں ہونا چاہیے۔ جو بندے محنت کر کے اپنی محنت پہ ناز کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل ہوتے ہیں۔ ایک صحابی گھر کے اندر موجود ہیں، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے، مشکات المصحابی کے اندر روایت موجود ہے، ایک اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے۔ بیوی نے کہا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے، رزق کے معاملے میں پریشان ہو کے لوگوں سے بھیک نہ مانگا کرو، کبھی آ کے اللہ کے دربار میں آ کے سجدہ ریز ہوا کرو۔ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کھانے کے لیے کوئی چیز بھی موجود نہیں تھا، میری بیوی نے کہا کہ جائیں کچھ لیں ہیں، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، جائیں کوئی چیز لے کے آ جائیں۔ فرماتے ہیں کہ میں گیا باہر جا کے، میں جب باہر جا کے میں کسی کاروبار کرنے کے لیے نہیں گیا، بلکہ میں گیا مسجد کے اندر جا کے میں نے 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور التجائیں کی۔ میری بیگم نے تندور چلایا، تندور چلا کے اس کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ تندور جل رہے، میرا خاوند کوئی چیز لے کے آئے گا، وہ پکائی جائے گی۔ یہ سجدہ ریز ہوئے اور انہی کے گھر کے اندر آٹے کی ایک چکی موجود ہے، وہ چکی چلنے لگی خود بخود اور وہاں سے آٹا نکلنے لگا۔ ان کی بیگم نے جلدی آٹا گوندھا، جب یہ تندور کے قریب گئی، تندور کے اندر روٹیاں موجود ہیں، روٹیاں لگی ہوئی موجود ہیں۔ یہ جب صحابی اپنے گھر کے اندر آئے، یہ تمام معاملے کو دیکھ کے انہوں نے چکی کو اٹھا کے دیکھا کہ چکی کے اندر سے کہاں سے آٹا نکل رہا ہے۔ پھر یہ پریشان ہوئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اللہ کے نبی جی یہ ماجرا اور یہ معاملہ پیش ہو گئے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے پیارے تیرا مسجد کے اندر جا کے اللہ کو مانگنا اتنا زیادہ پسند آئے، اگر تو قیامت کی دیواروں تک اس چکی کو اٹھا کے نہ دیکھتا، اس چکی سے اس طرح آٹا نکلتا رہتا اور قیامت تک لوگ اس آٹے سے مستفید ہوتے رہتے۔ بندے کو یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، توکل اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر بندے کا تعلق اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو جائے، بندے کی محبت، بندے کا پیار، بندے کی الفتیں، بندے کی تمام دنیا کی تمام چیزیں اگر رحمان کے لیے ہو جائیں تو بندہ رحمان کا ہو جائے تو رحمان اس بندے کے ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعات
صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے محنت کر کے اپنی محنت تے ناز نہیں کرنا. بندے محنت تے ناز کر دینے, پڑھ کے اپنی ڈگریاں تے اپنی محنتاں تے ناز نہیں کرنا, کام کاج کر کے اپنی کھیتی باڑی پہ ناز نہیں کرنا. ذریعہ معاش اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, تمام ضروریات کی چیزیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبتیں اور پیار کو ہمیشہ اور لگاتار رکھنا, یہ بندے کو دنیا اور آخرت کے اندر, یہ بندے کو کامیابیوں اور کامرانیوں کی طرف لے جاتی ہے. بندے دا تعلق اگر اللہ تعالیٰ دے نال ہوئے, بندے دی اگر محبت اللہ تعالیٰ دے نال قائم ہو جائے نا, یہ دنیا دی کی ڈگریاں نے, یہ دنیا دی کی عزتاں نے. بندہ آج خوش ہوندا ہے کہ بندہ کہندا ہے کہ لوگ میرا پروٹوکول کرن, لوگ میں سلام پیش کرن, سلوٹ پیش کرن. یہ دنیا کے استقبال کو آج دنیا کے لوگ پسند کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا پروٹوکول تیار کیے, جن کو اللہ تعالیٰ نے کل استقبال کیا, جن کے لیے فرشتوں کو کھڑا کیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو بندہ جوڑا اللہ تعالیٰ کی راستے کے اندر خرچ کرتے, دو چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرتے, قیامت کا دن ہوگا, فرشتے اس بندے کے لیے اہلاً و سہلاً کہہ رہے ہوں گے, اور جنت کے ہر دروازے سے آواز آ رہی ہوگی کہ ہمارے دروازے سے داخل ہو جائے, اس دروازے سے داخل ہو جائے, یہاں سے داخل ہو جائے. یہ بندہ ان نعمتوں کو حاصل کر کے بندہ اللہ کے قریب بھی ہو سکتا ہے, اور بندہ ان نعمتوں کی ناشکری کر کے بندہ اللہ کے دور بھی ہو سکتا ہے. جوڑا خرچ کرنا ہے, 2 کھجوراں خرچ کرنی ہیں, 200 روپیہ خرچ کرنا ہے. اسی جڑا ہے نا 20 روپیے مسجد امام نو دے دیں نا, قاری صاحب پچھلے جمعے 20 روپیے چندہ نہیں دیتا سی, وہ کتنے لایا جائے؟ مسجد کے ہے, مسجد کے چودراہٹ بن جاتے ہیں. یاد رکھیں یہ مسجد میری جاگیر نہیں ہے, یہ مساجد آپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہے. یہاں آ کے آپ روب نہیں جما سکتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ سمجھتے ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد کی طرف آتا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ یہ بندہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. جو بندہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے وہ یہ بندہ سمجھے میں اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے اندر جا رہا ہوں, میں اللہ کا مہمان ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے میزبان ہے. جب مہمان ہم اللہ کے بن جائیں اور میزبانی میرے اللہ کی ہو, اس کی میزبانی کیسی ہوگی اور ان بندوں کی مہمانی کیسی ہوگی. اسی مسجد چاہنے چوڑے ہو کے آنے. حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد کے اندر آ رہا ہو اسے چاہیے کہ گھر سے وضو کرتا ہوا ایک قدم کو ایسا ایسا رکھ کے آئے. امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر یہ بات نقل کی ہے, فرماتے ہیں کہ ایسا ایسا قدم چھوٹے چھوٹے قدم برتا ہوا ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں, امام ابن حبان رحمہ اللہ کا بھی یہ قول ہے, بندہ چھوٹے چھوٹے قدم برتا ہوا آتا ہے. یہ بندہ چھوٹے چھوٹے قدم برتا ہوا اللہ کی طرف آتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ہر قدم کے بدلے کے اندر اس کی ایک نیکی کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں. اللہ دے بندے دی اینی قدر کرتا ہے, بندہ اللہ دی کنی کو قدر کرتا ہے, کنی کو قدر کرتا ہے بندہ. اللہ تعالیٰ کدے تو انہوں بھوکا سوائے ہوئے, آج تو لائے کہ زندگی تک کدے بھوکے سو گئے ہو, کوئی ایک زندگی کا واقعہ ہو, کبھی زندگی میں ایک دفعہ ایسا ہوا ہو کہ بھوکے سو گئے ہو؟ جب ایک دفعہ بھی بھوکے نہیں سوئے پھر کیوں کہتے ہو کہ اللہ نے سن دیتا گئی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار نہ کرو, پھر یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے جس طرح حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. کرامات صحابہ صفحہ 212 کتاب کراچی سے چھپی ہے, اس کے اندر یہ بات موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں, اسلام قبول کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے آپ نے جا کے اسلام کی دعوت اپنے علاقے والوں کو دینی ہے. گئے اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے علاقے کی طرف آئے, پیدل سفر کرتے آئے, سمندروں کا سفر, دریاؤں کا سفر, جنگلات کا سفر کرتے ہوئے اپنے علاقے کے اندر جب آئے, اپنے علاقے کے اندر آئے تو سامنے وڈیرے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھانا بنا رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, اور لوگوں نے کہا کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو. جب انہوں نے یہ بات کہی تو یہ کہتے ہیں کہ اب موقع ہے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا, یہ موقع ہے کہ یہ لوگ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں, یہ بہترین موقع, اسے ضائع نہ کرنا چاہیے. بھوک بھی لگی ہوئی ہے, پیاس بھی لگی ہوئی ہے, یہ بیٹھے دسترخوان کے اوپر آ کے لقمہ توڑ کے اپنے منہ کے اندر ڈالنے لگے ہیں کہ یور مسلمانوں سنو پیغام کو, دعوت کو سنو. آج کل اور ساتے اور 40ویں پہ جا کے منہ سر نیچا کر کے جا کے کھانا کھا لیتے ہو,
کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر خنزیر کی چربی شامل کی گئی ہے، آپ اس خنزیر کی چربی شامل کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب میں نے کلمہ توحید کو پڑھ لیے، اب اسلام کو اپنا لیے، اب میں یہ گوشت نہیں کھا سکتا۔ لقمہ چھوڑے، ان لوگوں نے کسی نے آسا مارے، کسی نے پتھر مارے، جس کے ہاتھ کے اندر جیسے کوئی چیز آئی ہے اس نے اسی طرح تشدد اور ظلم کیے۔ یہ چلتے ہوئے ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے ہیں، نیند آئی ہے، نیند کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک پیالہ دودھ کا بھیج دیے، دودھ کا بھیج کے انہیں یہ پلا دیا گئے۔ دودھ کا پیالہ پی کے ان کے علاقے کے لوگوں نے کہا کہ یار جو کچھ مرضی بھی ہے، ہمارا تعلق والا تو ہے، اس کے پاس جائیں اور پوچھے تو صحیح کیا حال ہے۔ یہ تمام بستی کے لوگ اکٹھے ہو گئے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یہ کھانا لائے ہیں، اس کے اندر خنزیر کی چربی شامل نہیں ہے، حلال کھانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس اللہ کے لیے تم نے مجھے پتھر مارے تھے، جس اللہ کے لیے تم نے مجھے آسے مارے تھے، جس اللہ کے لیے تم نے میرے وجود کے اندر سے خون کو نکالا تھا، اس اللہ نے مجھے دودھ پلا دیے، مجھے تمہارے کسی کی دودھ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بستی کے لوگ دیکھتے ہیں، ہم نے ان کے ہاتھوں کو چیک کیا، ہاتھوں کے پوروں کی انگلیوں کے اندر وہ تراوٹ بھی موجود ہے کہ انگلیوں کے اندر وہ تراوٹ موجود ہے کہ دودھ پیا گئے، منہ کو چیک کیا گئے، دودھ کے آثار موجود ہیں۔ تمام بستی کے لوگوں نے اس بات کو دیکھتے ہوئے اسلام کی دعوت کو اپنا لیے، رزق کے لیے پریشان ہو کے لوگوں کی چوکھٹوں کے اوپر نہ جائیں، بلکہ مشکلات کو، تکلیفوں کو برداشت کر کے ایک دفعہ اللہ کے دربار کے اندر آ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ڈھیروں انبار رزق کے لگا دیتے ہیں۔ حرام خوری کے لیے نا مسلمان تیار ہیں، غیر اللہ کے نام پہ کھانا حرام ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ جو شریعت کے اندر کھانا ہمارے لیے حلال نہیں رکھا گیا، ہم وہ نہیں کھا سکتے۔ غزوہ خندق کو دیکھیں، اس کے اندر صحابہ کے پاس کچھ کھانے کے لیے موجود نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں دیتے ہیں، کھجوریں ختم ہو گئی ہیں، گٹھلیاں دی گئی ہیں، گٹھلیاں چوس چوس کے صحابہ کرام نے گٹھلیاں ختم کر دی ہیں۔ دوسری طرف صبح اور شام جو ہے وہ اونٹ ذبح ہوتے ہیں، دوسرے طرف جو ہے وہ روٹیاں بروس چلتے ہیں یا اونٹ کے گوشت کرتے ہیں۔ لیکن پورا اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھیں، کسی صحابی نے چوری جا کے، سر نیچا جا کے کر کے وہاں پہ جا کے کھانا کھایا ہو، تاریخ کے اندر ایسا کوئی صحابی نہیں ملتا۔ آج مسلمان اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ سر نیچا کر کے غیر اللہ کا کھانا کھانے کے لیے، غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ کیا ہوا کل 40واں کھانے کے لیے وہاں پہ سر نیچا جا کے کھانا چاول رشتہ داری نو بچان واسطے۔ کیا کرنا ہے ایسی رشتہ داری کو جو محمد مصطفیٰ کی مخالف بنا دے؟ کیا کرنا ہے ایسی رشتہ داری کو جو تعلق باللہ ختم کر دے؟ کیا کرنا ہے ایسی رشتہ داری کو جو توکل اللہ ختم کر دے؟ تمام رشتوں کو طلب کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی محبت کو، اللہ تعالیٰ کے پیار کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کی نعمتوں پہ کھا کے احسان کر کے، اللہ کی نعمتوں پہ احسان کریں کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں کی ہیں، شکریہ ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں ہمارے لیے عطا کی ہیں۔ بندہ جدو اللہ کا شکریہ ادا کرن لگ جاندہ ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر اس کے رزق کے اندر، مال و جان کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر فراوانی عطا کر دیتے ہیں۔ مال و جان کے اندر اللہ تعالیٰ برکات کا نزول فرما دیتے ہیں۔ وہ برکت کا نزول کس طرح ہوتا ہے؟ آخری بات اور اجازت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور فرماتے ہیں ایک بڑھیا کے پاس آئے اور بڑھیا کو کہا کہ آپ کوئی دودھ دھونے کے لیے، آپ کے پاس اتنی بکریاں موجود ہیں، کوئی ایک بکری ہمیں دے دیں، ہم دودھ دھونا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ ان تمام بکریوں کا آپ دودھ نہیں دھو سکتے، یہ ہمارے مالک کی بکری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہ بکری کھڑی ہے وہ بغیر دودھ کے کھڑی ہے، کمزور ہے، اس کے اجازت ہے، ہم اس کا دودھ دھونا چاہتے ہیں۔ یہ بڑھیا کہتی ہے کہ وہ کمزور بکری ہے، وہ دودھ نہیں دیتی، اس کے اندر اتنی طاقت موجود نہیں ہے۔ فرمایا کہ طاقت موجود ہو نہ ہو آپ اجازت دے دیں، اجازت دینا آپ کا کام ہے، رحمت نازل کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس بکری کے کمر کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیر کے اپنے دست مبارک سے بکری کا دودھ بھرا اور دودھ کو نہ بھیج کے اللہ تعالیٰ نے بکری کے اندر دودھ کی طاقت کو بھیج کے یہ بکری کے دودھ سے یہ پیالے بھرے جا چکے ہیں، برتن بھرے جا چکے
ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیے, اصحاب نے بھی پیے, بڑھیا نے بھی پیے, ان کے گھروں کے سارے برتنوں کو بھار دیے. اور پتہ کیا لگتا ہے, محنت کرنا تمہارا کام ہے, اللہ پہ توکل ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس قدر یقین کر لے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, بندہ اللہ کی ذات پہ اس قدر توکل اور یقین کر لے جس طرح یہ پرندے اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں, جس طرح ان پرندوں کو اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرما دیتے ہیں. ان کی کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں, ان کی کوئی جدادیں نہیں ہیں. اگر اللہ ان کو رزق عطا فرما سکتے ہیں تو اللہ تمہیں بھی رزق عطا فرما دیتے ہیں. صرف یقین ان پرندوں جیسا ہونا چاہیے. اگر یہ یقین اور توکل آج ہمارے سینوں کے اندر یہ بھرپور ہو چکا تو لوگوں کی چوکھٹوں کے اوپر, لوگوں کے درباروں کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہی دربار کھلے اور اس پہ آنے کی ضرورت ہے. ہمارے مانگنے کے اندر کمی ہو سکتی ہے لیکن اس رحمان کے رحمت کو نازل کرنے کے اندر کوئی کمی نہیں ہو سکتی. ہمیں چاہیے ہم رحمان کے قریب ہو کے, رحمان کی محبتوں کو اپنا کے, رحمان کے محبت کو اپنا کے تعلق باللہ کو قائم کر لے, اپنے اللہ کے اوپر توکل کو قائم کر لے. ہم اپنی اس تعلق کو بیس اور بنیاد بنا کے ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں. جو غلطی کوتاہی, جو کمی جو ہوئی وہ میری طرف سے ہوئی, اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو معاف فرمائے. بس پیغام, بس یہ دعوت یہ ہے, محنت کر کے محنت پہ ناز نہیں ہونا چاہیے بلکہ ناز اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.